کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ لائق صد احترام تمام حاضرین سامعین، میرے عزیز بزرگوں اور دوستو، حبیب الرحمن صاحب اور دیگر معزز حضرات گرامی، حضرات محترم، آج میرا حضرات کے سامنے سورہ نساء کی پہلی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اس کے جوڑوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ نے شاہ فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اللہ نے شاہ فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں میں سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پیدا فرمایا۔ حضرات گرامی، اب ہم حضرات ذرا توجہ کیجئے اس مقام پر۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا، اے لوگو اللہ سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک جان سے۔ اس جان سے مراد کیا ہے؟ اس جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، کیونکہ دنیا میں پہلے انسان آپ ہی ہوئے، اور آپ سے پہلے کو دنیا میں کوئی انسان موجود ہی نہ تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ جاری فرمایا۔ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے، جو غیر ملکی ہیں، غیر ملکی سے میرے مراد جو کفار ہیں، کفار کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے نا پہلے بندر تھا۔ ایک بڑا فلسفی گزرا ہے ڈارون جس کا نام ہے، کہتا ہے انسان پہلے بندر تھا، پھر اس نے ترقی کی، ترقی کر کے وہ انسان بن گیا، وہ انسان بن گیا۔ پہلے وہ ہاتھ اور پیر سے چلتا تھا، پھر اس نے ترقی کی، پھر اس نے دو پیروں پر چلنا شروع کر دیا، پھر وہ انسان بن گیا۔ ان کا یہ فلسفہ قرآن کے خلاف ہے۔ کس کے خلاف ہے؟ قرآن کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب اور ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ابھی بنایا نہیں تھا، اعلان ہوا تھا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان پہلے بندر ہی تھا، تو سائنس نے جتنی چاہے ترقی کر لی ہو، مگر کسی بندر کو انسان نہ بنا سکے، کسی بندر کو انسان نہ بنا سکی۔ تو بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ان کے یہ جتنے عقائد و نظریات ہیں، یہ سب کے سب بیکار ہیں، بے مقصد ہیں، اور قرآن سنت کے خلاف ہیں۔ اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسانوں میں سب سے پہلے بشر جو پیدا ہوئے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات مبارکہ پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں ان کی حضرت آدم کی تخلیق کی طرف نہیں جا رہا ورنہ وقت لگ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا، اور پھر جب حضرت آدم جنت میں تنہا تھے، انہیں اپنی تنہائی کی شکایت کی، اللہ تنہا، کیونکہ ان کے سوا کوئی دوسرا انسان نہیں۔ تو ان پر نیند کا غلبہ ہوا، اور پھر کیا دیکھا کہ ان کی پسلی سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو بنا دیا. حضرت حوا تخلیق ہوئی. فرمایا خلق منہا زوجہا، پھر اسی میں سے اس نے تمہارا جوڑا بنایا ہے. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جوڑا جنت میں بنا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. پہلے تخلیق آدم کی ہوئی، ان کی پسلی سے حضرت حوا ہو گئی. اب فطری تقاضا انسان کا، جب انہوں نے حضرت حوا کو دیکھا، پوچھا تم کون ہو اور یہ جنت میں کس لیے؟ فرمایا میں حوا ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تسکین کے لیے پیدا کیا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب ہاتھ بڑھایا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی عائد کی. فرمایا آدم پیارے پہلے ان کا مہر ادا کرو، ان کا مہر ادا کرو، کیونکہ نکاح میں ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ہم مہر. مہر ادا کرو. اب مہر کیا تھا؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا کے سوا دوسرا انسان نہیں تھا، باقی ساری مخلوق فرشتے تھے. تو حضرت آدم نے پوچھا اے خالق کائنات مہر کیا ہوگا؟ مولانا اشرف علی تھانوی جو علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے بھی کتاب نشر الطیب صفحہ نمبر 11 پر یہ بات لکھتے ہیں. کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر 20 مرتبہ درود و سلام پڑھو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا. 20 مرتبہ درود و سلام پڑھو، تمہارا مہر ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا آدم کی تخلیق سے پہلے بھی حضور کا چرچا تھا، اور آدم کی تخلیق ہو گئی پھر بھی حضور کا چرچا ہو رہا ہے. اور جب یہ کائنات نہیں ہوگی، جب یہ کائنات نہیں ہوگی، اب بہت آسان کر دیتا ہوں، جب کچھ بھی نہ تھا تب بھی حضور کا چرچا تھا، اور تب کچھ بھی نہ ہوگا تب بھی حضور کا چرچا ہوگا. کیوں؟ کل من علیہا فان، جب ہر چیز فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تمہارے رب کی عزت والی ذات جو ہے باقی رہے گی، اور وہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان اور آپ پر رحمت نازل فرماتی رہے گی. یوں حضور کا چرچا مولی ہوتا رہے گا. اسی لیے امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑھے خاک ہو جائے جل جانے والے. تو اتنی گفتگو آپ نے سماعت کر لی، تو پھر آگے چلتے ہیں. وہ اگلا مرحلہ ہے. جب جوڑا بن گیا، حضرت حوا اور آدم جنت میں رہنے لگے. چونکہ اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا تھا زمین کا، تو ظاہری بات ہے آباد بھی زمین ہی ہونی تھی، نہ کہ جنت. تو جنت چونکہ آپ کا ٹھکانہ ہے، جنت میں آپ کی تخلیق ہوئی ہے، زمین میں تخلیق نہیں ہوئی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو اتار دیا، اور پھر ان سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا. اللہ جو فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اے لوگو کہ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. اگر تم آج سے 5 سال پہلے چلے جاؤ اور اس ساری دنیا کی آبادی کو دیکھو، کم ملے گی. پھر 5 سال کے بعد جاؤ، پھر کم ملے گی. پھر 5 سال کے بعد کم ملے گی. کرتے کرتے آپ کو ایک حضرت آدم علیہ السلام نظر آئیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا ہے؟ فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ. اب ہماری باری آ رہی ہے. فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، پھر جو تمہیں عورتیں پسند آئے نا ان سے تم نکاح کرو. جو عورتیں تمہیں پسند آئے ان سے تم نکاح کرو. ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ پسند کی شادی کرنا شرعاً جائز. پسند کی شادی کرنا شرعاً کیا ہے؟ بولیے جائز ہے، مگر طریقہ صحیح ہونا چاہیے.
ہمارے ہاں پسند کی شادی کرنے کے لیے طریقہ غلط اختیار کرتے ہیں، جس سے معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، بگاڑ آتا ہے۔ اگر تمہیں پسند ہو تو اپنی پسند کا اظہار اپنے والدین کے سامنے کیا جائے، ان کے سامنے بیان کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، ایک عورت نے آپ سے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ نے فرمایا میں اپنے والدین کی اجازت کے بغیر تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ قربان جائیے میرے کریم آقا کے کہ والدین کی اہمیت کو کس قدر اجاگر فرمایا۔ چاہتے تو کر لیتے، کوئی ممانعت نہیں تھی، لیکن جو بچے اپنے والدین کی اجازت کے بغیر یا ان کو ناراض کر کے جو شادی بیاہ کرتے ہیں تو ان کے انجام اچھے نہیں ہوتے، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ فرمایا اس کے بعد فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند آ جائے ان سے تم نکاح کرو، مثنی وثلاث ورباع، دو دو سے، تین تین سے، چار چار سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں یہ خوف اور اندیشہ ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف عدل نہیں کر سکو گے تو پھر یاد رکھ لو فواحدہ، ایک ہی بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے؟ ایک ہی بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو دعوت دی ایمان کی، اس کے پاس 8 بیویاں تھی اس وقت میں۔ حضور نے فرمایا اسلام میں 4 بیوی رکھ سکتے ہیں، 4 کو طلاق دے دو، 4 کی اجازت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ نے بیع کے وقت جو تھی وہ 11 ازواج مطہرات کو رکھا ہے۔ کتنی کو رکھا ہے؟ 11 کو، ایک روایت میں آتا ہے 9 کو رکھا ہے، آپ نے ان کو رکھا۔ اب اس مسئلے پر اور یہاں پر بہت اہم چیز ہے، فرمایا جا رہا ہے جو تمہیں عورتیں پسند آئے ان سے تم نکاح کرو۔ اب یہ پہلو تمہاری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے کہ زندگی گزارنے کے لیے تم نے کس بیوی کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر تمہارا انتخاب غلط ہو گیا تو پھر تمہاری زندگی میں سے سکون ختم ہو جائے گا۔ تو لہذا انتخاب بہت اہم ہونا چاہیے، اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے نکاح فرمایا۔ حضرت سودا سے، حضرت عائشہ سے بعد میں ہوا، اور تمام ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ قواری تھی، باقی سب کے سب طلاق یافتہ تھی یا ان کے نکاح ہو چکے تھے یا بیوہ تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ کیوں حضور نے سودا سے نکاح کیوں کیا؟ علماء کرام بیان فرماتے ہیں اس لیے کہ اس وقت حضرت فاطمہ اور دوسری بیٹیاں آپ کی کم سن تھی، چھوٹیاں تھی، چھوٹی بچی تھی، ان کی تربیت، ان کا خیال رکھنا تو ایک بردبار عورت کا ہونا بے حد ضروری ہے، تاکہ جو اس مسئلے سے ان مراحل سے گزر چکی ہو وہ اچھی طرح اپنے بچوں کی دیگر کی پرورش اور دیکھ بھال اچھی طریقے سے وہ کر سکتی ہے، اور نہ تجربہ کار عورت لے آئے تو پھر معاملات خرابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ جو تمہیں عورتیں پسند آئے ان سے نکاح کرو، مگر اس نکاح میں انتخاب تمہارا بہتر ہونا چاہیے۔ جب ہم نکاح کرتے ہیں اب ہمیں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ نکاح میں کیا کیا دیکھنی چاہیے خوبی، کیا چیز دیکھنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کے اندر روایت موجود ہے اور موسم اوجد کے اندر بھی موجود حدیث مبارکہ موجود ہے۔ بخاری میں صفحہ نمبر اس کا 194 ہے، باب النکاح ہے۔ فرمایا 4 چیزوں کی وجہ سے انسان نکاح کرتا ہے کسی سے بھی۔ کتنے کی وجہ سے؟ 4 چیزوں کی وجہ سے، یعنی کہ 4 سبب سے انسان کسی عورت سے نکاح کرتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ ہے حسب نسب،
اس کا خاندان. ہمارے معاشرے میں خاندان کو دیکھا جاتا ہے. یا بڑے خاندان کی لڑکی ہے یا بڑے خاندان کا بیٹا ہے. دوسرے نمبر پر جو دیکھی چیز جاتی ہے وہ ہے اس کی مال و دولت. مالدار کتنا ہے, مالدار ہونا چاہیے. کثیر مال ہوگی تو سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی یہاں خوشحال رہے گی. یہ ہمارے نظریات ہمارے غلط ہیں. بہت زیادہ مال ہونے سے بچی کی گارنٹی نہیں کہ خوشحال رہے گی. تیسری نمبر پر جو چیز دیکھی جاتی ہے ہمارے یہاں پر وہ ہے حسن و جمال. رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا. سارا منظر حضور کی نگاہوں کے سامنے تھا اور کوئی شے آپ نے چھوڑی نہیں. کوئی فتنہ ایسا نہیں تھا جس کا تذکرہ حضور نے نہ کیا ہو. قیامت تک کے ہونے والے واقعات اور حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کھول کھول کے بتائے تھے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انہیں آگاہ کیا تھا کہ تم ہوشیار کیا تھا. میں تمہیں بتا رہا ہوں, تمہیں ڈرا رہا ہوں تمام فتنوں سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب ہم نکاح کرتے تو 4 چیز دیکھی جاتی ہے: حسب نسب, مال و دولت, حسن و جمال, کیا جی, خوبصورت. اور چوتھے نمبر پر حضور نے خاص کر کے تعلیم فرمائی, فرمایا کہ تم 3 چیزیں نہ دیکھنا, تم نے اس کا دیندار ہونا دیکھنا. ارے بولے نا زور سے سبحان اللہ. کیا دیکھنا ہے؟ اس کا دیندار ہونا دیکھنا ہے. مال ایک دن ختم ہو جائے گا, خوبصورتی ایک دن ختم ہو جائے گی, لیکن دینداری ختم نہیں ہوتی, دینداری منتقل ہوتی ہے نسلوں کے اندر. تو تم دیندار ہو کے دینداری دیکھنا. تو انتخاب کیا ہو گیا؟ بولیے, اچھی بیوی کا انتخاب. فاروق اعظم کو دیکھ لیے, وہ بار بار روایت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, جس کو عورت نے کہا تھا کہ بیٹا پانی ملا دینا, تو اس بچی کا انتخاب فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کے لیے کیا کہ یہ خوف خدا والی ہے, دیندار کتنی ہے, اس کا انتخاب ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, اور عورتوں کے مہر خوشی سے انہیں دے دو. جو مہر تم نے متعین کیا ہے اب سے ڈنڈی نہ مارنا, اس میں ہیرا پھیری نہ کرنا, اس میں بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کرنا, انہیں خوشی سے دے دو. بد اخلاقی کیا ہوتی ہے جانتے ہو؟ کہ زیادہ مہر رکھوایا پھر اس کی ادائیگی نہیں کرتے, زیادہ مہر رکھوا کر اس کی ادائیگی نہیں کرتے. اور ایک لوگ ماحول یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر, وہ یہ ہے جب شادی کا موقع آتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں مہر مولوی صاحب شرع محمدی ہونا چاہیے. میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے بولیے تو, بولنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں جی؟ مہر علی صاحب مہر شرع محمدی. اچھا, جب سے شادی شروع ہوئی ہے اور ولیمے تک یا اس کے بعد کا ایونٹ میں کوئی شرع محمدی یہاں نہیں آتی, صرف نکاح میں شرع محمدی لکھ دو مولوی صاحب, اس میں شرع محمدی, باقی سارے کام غیر شرعی اور وہاں شرع محمدی. یہ رسم و رواج ہے ہمارے یہاں پر. اور رخصتی کے وقت میں وہ ایک قرآن میں ایک نکاح کے لیے گیا نا, تو میں نے کہا ذرا پردے کا اہتمام کروا دے تاکہ اندر چلتے ہیں. اور پہلی بات تو یہی ہونی چاہیے کہ آپ خود ہی اجازت لے کر آئیں, لیکن وہ مولوی کے ساتھ گھسیٹتے ہیں, چلو جی آپ ہی آ جائیے, ہم بول نہیں سکتے. اب وہ جیسے ہی اندر جاتا ہے نا, وہ ایک عالم دین, یہ امام صاحب, نکاح خواہ, اب افراتفری ہو جاتی ہے, نہ جانے کیا مصیبت آ گئی ہے. چادر لاؤ, چادر لاؤ, چادر لاؤ, بھائی شور مچا دیا بھائی چادر, اب چادر ڈھکی جا رہی ہے.
تو میرے ایک کے والد سے کہا, میں نے کہا یہ چادر تمہیں میرے آتے یاد آئی ہے, اس سے پہلے تو بغیر چادر کے تھی. تو بیچارہ خاموش. یہ پردے کا. اور دوسرے بات, یہ پردہ جو ہوتا ہے نا, پردہ نکاح کے تو رسم و رواج میں ڈال دیا, اس کے بعد پھر وہ کھول دیا, یہ رسم و رواج ہے. اسی طرح جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے نا, کسی کا دادا انتقال ہو گیا, کسی پھپھا کا انتقال ہو گیا, 60-70 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد, اکثر دادا پھپھا جو ہوتے ہیں 50 کے بعد ہی جاتے ہیں. اب مسئلہ پوچھنے کے آتے ہیں, کہتے ہیں جی اب میری دادی کا, میری پھپھا کا انتقال ہو گیا ہے, بتاؤ پردہ کس کس سے ہوگا؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بھئی پردے کا مسئلہ انتقال سے نہیں ہے. پردے کا مسئلہ انتقال سے وابستہ بولیے نہیں ہے. جیسے جیسے عمر بڑھ جاتی ہے نا, پردے کے حکام کم ہو جاتے ہیں. جب وہ جوان تھی, عروج پر تھی, تو جب تو کسی نے پردہ پوچھا ہی نہیں کہ میری دادی کا پردہ کس کس سے ہوگا. مرنے کے بعد بیچاری جب بوڑھی عورت ہو جاتی تو اب پردے کا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں. تو ان چیزوں کو ہمیں بدلنا ہے, ان رسم و رواج کو, جو اسلامی احکام ہے ان میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ہے. پھر کیا زندگی ہوگی؟ زندگی آسان ہو جائے گی. تو نیک بیوی کے میں اوصاف بتا رہا تھا کہ انتخاب ضروری ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, اور عورتوں کے مہر خوشی سے انہیں دے دو, ان میں بد اخلاقی نہ کرو. بد اخلاقی کیا ہے؟ کہ مہر لکھوا کر اس سے معاف کرا لینا, کہ مہر معاف کر دو, اور وہ بھی اللہ کی بندی ایسی ہوتی ہے رسمی معاف کر دیتی ہے, اور یہ بھی رسمی طور پہ خوش ہو جاتا ہے. اللہ نہ کرے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے جی, مہر کا تقاضا. اور ہماری قوم اتنی بیوقوف ہے, صرف 15-20 ہزار روپے لے کر مہر کے خوش ہو جاتی ہے, چلیے مہر مل گیا. اور اللہ کے بندو, عدت کا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے. کیا ہے؟ عدت کا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے, اس کا مطالبہ بھی کیا کرو, اس کا مطالبہ بھی. اور 3 ماہ کی عدت ہوگی طلاق یافتہ کی, 3 مہینے کی عدت. 3 مہینے میں جتنا خرچ ہوگا, کھانے کا, پینے کا, ناشتے کا, نہانے کا, دھونے کا, ہر چیز کا, کپڑے لتے کا, ابھی کیلکولیٹ کر لو کتنا خرچ آتا ہے 3 مہینے کے اندر. پھر اس کے اعتبار سے اس کا تقاضا سے کیا جائے. یہ میں نے شرعی مسئلہ بھی آپ کو سمجھا دیا. دوسرا یہ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوا هَنِيئًا مَرِيئًا, پھر اس مہر میں سے اگر وہ اپنی مرضی میں سے تمہیں کچھ دے دے, نفسن فَكُلُوا هَنِيئًا مَرِيئًا, تو پھر کھاؤ مزے کے ساتھ. یعنی کہ تم نے مہر 50,000 پہ تھا, تم نے اس کو دے دیا, اس نے مہر پہ قبضہ کر لیا, پھر 2-4 مہینے کے بعد اس نے تمہیں اس میں سے کچھ دے دیا, تو تمہارے لیے شرن دینا, اس کے لینا کیا ہے بولیے؟ جائز ہے. اور اس شادی کو جتنی سادگی اور سہولت کے ساتھ کیا جائے اتنا فائدہ مند ہے. بخاری کے اندر روایت موجود ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینے میں بڑے امیر ترین لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا. عبد الرحمن بن عوف مدینے کے بڑے تاجر. یوں سمجھ لیجیے اگر ٹاپ 10 لگایا جائے تو عثمان غنی, عبد الرحمن بن عوف, یہ ٹاپ 10 میں آئیں گے, اتنے بڑے تاجر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, دیکھا کہ ان کے کپڑوں پہ زرد رنگ لگا ہوا ہے. حضور نے پوچھا عبد الرحمن بن عوف شادی کر لی ہے؟ عرض کیا آقا ہاں کر لی ہے. لیکن حضور کو خبر ہی نہیں دی, حضور کو دعوت ہی نہیں دی. اتنی سادگی. آج کوئی مرید کسی پیر صاحب کو نہ بلائے تو پیر صاحب ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں, مجھے تو بلایا نہیں, ناراضگی کا اظہار. یا کوئی اور قریبی رشتہ دار کوئی بڑا ہو, ہمیں تو بھول ہی گئے, بلایا نہیں. حضور نے اس پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. پوچھا شادی کر لی ہے؟ عرض کی ہاں آقا کر لی ہے. فرمایا کس سے کی ہے؟ جوان سے کی ہے کہ کنواری سے کی ہے کہ بیوہ سے کی ہے؟ عرض کی آقا تو میں نے تو بیوہ سے کی ہے.
فرمایا قواری سے کرتے تو تم اس سے خوش ہوتے، وہ تم سے خوش ہوتی. تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں اور بھی بچے ہیں، بہن ہے، تو میں نہیں چاہتا کوئی بدمزگی اس وہاں پہ ہو، اس لیے میں نے ایک بردبار عورت کا انتخاب کیا ہے. اور نیک بیوی کے اوصاف میں سے کیا ہے، میرے کریم آقا نے شاہ فرمایا ابن ماجہ کے اندر کتاب النکاح کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کا سامان جو ہے، دنیا کا سامان، دنیا کا مال، قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سارا مال قلیل ہے. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے سارے مال میں سے نیک بیوی ہونا بہترین دولت ہے. نیک بیوی کا ہونا. اور نیک بیوی کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ جسے دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ، جسے دیکھ کر انسان خوش ہو جائے، وہ نیک بیوی ہے. اور اس کے بعد ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ارشاد فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، افسر بنایا ہے. مرد حاکم ہیں، عورتیں محکوم ہیں، اس کی تابع دار ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے 4 چیزیں مل گئیں، 4 چیزیں، وہ بڑا خوش نصیب شخص ہے جسے 4 چیزیں مل جائیں. ان میں سے کیا ہے؟ شکر کرنے والا دل اگر اسے مل جائے. یہ حدیث بہت قیمتی حدیث مبارکہ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. دنیا کا بہترین شخص حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جسے شکر کرنے والا دل مل جائے. جو نعمت ملی اللہ تیرا شکر ہے، حتیٰ کہ پانی پی لے اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. فرمایا اس کے بعد اور یاد خدا کرنے والی زبان جسے مل گئی ہو، اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا. اس کے ساتھ ساتھ ایسی بیوی جو اپنے نفس کو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں محفوظ رکھے، وہ خوش نصیب شخص ہے. اور میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اس حال میں انتقال کر جائے، کس حال میں؟ اس حال میں انتقال کر جائے، دنیا سے چلی جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. جنت میں داخلہ محض کس بات پر؟ اس بات پر کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا. اور اللہ نے جو فرمایا نا کہ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، افسر بنایا ہے، افسر بنانے کی وجوہات اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائی ہیں. ایک تو یہ نظریہ بھی غلط ہو گیا جو بعض عورتیں اعلان کرتی ہیں، دن دناتی پھرتی ہیں ہمارے حقوق مردوں کے برابر ہونے چاہیے، ہم بھی مردوں کے شانہ بچانا چلیں گے، حقوق ہمارے مساوی. بھائی مساوی حقوق تو اللہ نے نہیں دیے، مساوی حقوق تو اللہ نے نہیں دیے، پھر تم کس حقوق کی بات کرتی ہو؟ اور اسلام میں جتنے حقوق عورتوں کے بیان کیے ہیں کسی اور مذہب میں اتنے حقوق عورتوں کے بیان بولیے نہیں ہوئے ہیں. باتیں بڑی طویل اس میں کرنی ہیں، مگر ان میں سے صرف ایک بات کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، وقت میرے پاس ہو گیا مکمل. اللہ نے شاہ فرمایا ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. بما انفقوا من اموالہم، اس لیے کہ مرد جو ہے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے. کس پر؟ عورت پر اپنا مال خرچ کرتا ہے. کام دھندا کون کرتا ہے جا کر؟ ارے بولیے تو، ڈر کیوں رہے ہو بھائی؟ تمہاری بات کر رہا ہوں. کون کرتا ہے جی؟ مرد کرتا ہے. تو عورت کے لیے 4 گھر 4 دیواری کے انتظام کریں، گھر کا انتظام کرنا شوہر کی ذمہ داری. اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا شوہر کی ذمہ داری. یہ ساری ذمہ داریاں مرد کی ہیں. عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ گھر کی ذمہ داریاں ہیں.
عورت مرد کی غیر موجودگی میں 3 بڑے اہم کام سر انجام دیتی ہے، بہت اہم کام سر انجام دیتی ہے۔ پہلے نمبر پر کیا ہے کہ اس کے بچوں کی کفالت کرتی ہے، بس 1 منٹ بس، اس کے بچوں کی، بولیے، ارے زور سے بول دیجئے، کفالت کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پر اپنی عفت کی حفاظت کرتی ہے، عفت کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ 3 اہم کام ہیں جو عورت جو ہے مرد کی غیر موجودگی میں کرتی ہے، اور مرد جو ہے اس کے لیے غذا، خوراک، کپڑے، لتے، ساری چیزوں کا انتظام کرتا ہے، اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں، خالق کی کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔